الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حدیث کی مجلس میں آپ سب کو خوش آمدید. اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. آج کی مجلس میں ہم حدیث نمبر 38 سے آغاز کریں گے باذن اللہ، جو کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواہ البخاری. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ رب ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے. فقد آذنته بالحرب، تو میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا ہے. پھر فرمایا جن اعمال کے ذریعے بندہ میری قربت حاصل کرتا ہے ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کو میں نے فرض کیا ہے. ولا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبہ، اور جو بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اسے عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا. اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. اس حدیث کا بنیادی موضوع ہے کہ اللہ کے قرب کو کیسے حاصل کیا جائے، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا ذرائع ہیں. تو اس میں اس عظیم حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا یہ بیان فرمایا کہ سب سے پہلے تو جس بندے نے میرے کسی ولی سے، میرے محبوب شخص سے دشمنی کی، اس کی مخالفت مول لی، اس کا دشمن بننے کی کوشش کی، اس کو نیچا دکھانے کی یا اس کی عزت پر، آبرو پر حرف ڈالنے کی کوشش کی، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی، تو ایسے شخص کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اور سبحان اللہ، جب جس بندے کے خلاف اللہ رب العزت جنگ کرنے کا ارادہ فرما لے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور اس کا کیا انجام ہوگا، اللہ رب العزت معاف فرمائے. اور اس حوالے سے ہمیں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ولی کیا ہے، ولی کس کو کہتے ہیں. بیسیکلی تو ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست ہونا. اب اس دوست کی بھی کچھ صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. ذکر سورہ یونس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ بلا شبہ سن لو میرے جو دوست ہیں اللہ کے ولی، ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آتے ہیں، وکانوا یتقون، اور جو تقوی اختیار کرتے رہتے ہیں. تو یہ مومنوں کی صفات ہے اور ولیوں کی صفات ہے اللہ رب العزت کی، کہ جو بندہ جس پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا دنیاوی معاملات کے اندر، اور اسی طرح وہ کوئی غمگین بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اسی طرح وہ ایمان پر قائم رہتے ہیں اور تقوی کو اختیار کیے رہتے ہیں. تو یہ اہل ایمان کی اور ان میں سے جو مومنین، جو ان میں سے جو ولی ہیں اللہ رب العزت کے محبوب بندے، دوست، وہ ان کی کچھ صفات ہیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت ان لوگوں کا دوست ہے جو اس پر
ایمان لاتے ہیں. اور صرف محض ایمان صرف منہ سے کہہ دینا نہیں، بلکہ انسان کے عمل میں بھی اس چیز کا اظہار ہو، اس کا قلب اور اس کا جو باطن اور ظاہر ہے وہ یکساں ہو، تبھی یقیناً ایسا بندہ اللہ رب العزت کا دوست بن سکتا ہے. اور اس میں جو چیز ہمیں بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے جو پسندیدہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اس کی قربت حاصل کرتا ہے، تو اس میں پہلا ذریعہ وہ ہے کہ وہ بندہ اب اللہ رب العزت کے فرائض کا اہتمام کرے. جو چیزیں اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہیں ان چیزوں کو جب وہ اختیار کرے گا تو ایسا بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتا ہے. فرض قرار دینے سے کیا مراد ہے؟ مثلا اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار، اس کا اظہار باقاعدہ، اس کے مطابق زندگی گزارنا، نماز کا اہتمام جو کہ رکن ہے، اس کو فرض کیا گیا ہے 5 وقت، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، حج کا اہتمام، اور اسی طرح دیگر چیزیں جو فرض کی گئی ہیں جب اس کا موقع ہے اس کو ادا کیے جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی قربت حاصل کر سکتا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو تمام چیزوں میں، نوافل ہوں، مستحبات ہوں، فرائض ہوں، اس میں سب سے بہترین چیز اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو لگتی ہے وہ اس کے طرف سے فرض کردہ چیزیں ہیں. جو عبادات فرض ہیں ان چیزوں کو اللہ رب بہت زیادہ پسند کرتا ہے. تو جو بندہ ان کو ہی ادا نہیں کرتا تو ایسا شخص اللہ رب کے قریب نہیں پہنچ سکتا. انسان کو چاہیے کہ اللہ رب کے بتائے ہوئے فرائض کا اہتمام کرے سب سے زیادہ، اسی کے ذریعے اللہ رب کے قرب تلاش کرے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے. اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. یعنی جہاں وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے اس کے بڑھ کر وہ زیادہ چیزیں ہیں جو اس کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اس کو ادا کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے. تہجد کی نماز، صدقہ و خیرات، صدقہ کرنا، جو نفلی صدقہ ہے، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا اور ان چیزوں کو ادا کرنا. تو یہ چیزیں بھی اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. اور یہ ایک ایسا سٹیج آتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں کہ حتی احبہ، کہ یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے، میں ایسے بندے سے محبت کرتا ہوں کہ ایک تو فرائض کا اہتمام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے، اس سے زائد کر رہا ہے. تو یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں كنت سمعه الذي يسمع به، کہ میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. مطلب کہ پھر میں اس کے کانوں کو اس راہ راست پر لگا دیتا ہوں کہ وہ میری پسند کی ہی چیزیں سنتا ہے، جو چیز مجھے پسند نہیں ہے پھر وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ذریعے دیکھتا ہے. مثلا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس بات کی توفیق دیتے ہیں کہ بندہ اپنی آنکھ کو صرف اس کی رضا والے کاموں میں لگاتا ہے. جو چیز اس سے دیکھتا ہے وہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ چیز ہی ہوتی ہے. کوئی بری چیز، کوئی ناپسندیدہ چیز اس نعمت کو استعمال نہیں کرتا اس میں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یقیناً اس کو پروٹیکشن ملتی ہے اور اس کو ایک نعمت ملتی ہے. اور اسی طرح وَيَبْدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں پکڑتا جس سے اللہ رب العزت کی خوشنودی اس کو حاصل نہ ہو یا جو چیز اللہ کو ناپسند ہو. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا کان بن جاتا، میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. یعنی وہ اس کے پاؤں پھر اسی طرف اٹھتے ہیں جو اللہ رب العزت کی خوشنودی والے کام ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی مزید محبت اس کے دل میں بڑھا دیں اور اس کا قرب اس کو حاصل ہو جائے تو وہ اسی کاموں کی طرف بڑھتا ہے. یعنی گویا اللہ رب کی جو یہ نعمتیں اللہ رب نے دی ہیں وہ پھر اسی کی محبت میں اور اسی کی خوشنودی میں ہی صرف ہوتی ہے. اور پھر فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اس کو عطا کروں. یعنی ایسے بندے کو جس سے محبت وہ فرماتا ہے، جو اس کے اتنے قریب ہوتا ہے، اگر وہ جو چیز اللہ رب العزت سے مانگے تو اللہ رب العزت کو ضرور عطا فرمائے. اور مجھ سے اگر وہ پناہ طلب کرے وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور وہ مجھ سے پناہ بھی طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دوں گا. تو یہ بندہ جب اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس میں وہ مخلص ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنی محبت اس پر نچھاور کرتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں. اور یہ چیز یقیناً اس بات کی
طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں، ایسے بندے بن کے اس کے سامنے پیش ہوں، اور اس سے ہمیں اللہ رب العزت کی صفت محبت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، نیک چیزوں کو پسندیدہ جو اس کی ہیں اس سے جو چیز بندہ اس کو کرتا ہے اس سے اللہ رب العزت محبت بھی فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت کلام بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ اس میں حدیث قدسی میں اس نے فرمایا۔ تو یہ اللہ رب کی صفات ہیں جو کہ مخلوق سے بالکل مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور اس کی قرب کا باعث بننے والی جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، اس کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 39 ہے، جو کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے میرے لیے میری امت سے غلطی، بھول چوک اور جن پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو معاف کر دیا گیا، یعنی ایسے اعمال۔ اور یہ حدیث حسن ہے، جس کو سنن ابن ماجہ اور سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو رحمت ہے کہ خطا، بھول چوک، غلطی یا مجبوری میں کیے گئے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم حدیث ہے، حدیث 40 نوویہ کے اندر، اور جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کس قدر رحیم ہیں، شفیق ہیں اور کرم فرمانے والے ہیں، اور اس کو بالکل بھی یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے بلکہ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، تمہارے ساتھ تنگی کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا سورہ حج کے اندر وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ رب العزت نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی رحمت کا بیان کیا ہے کہ جو بندہ غلطی سے، بھول چوک سے کوئی گناہ کر لے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس طرح جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے اور ان کا دل ایمان پر قائم ہو، وہ صرف ظاہری طور پر کسی کی وجہ سے، کسی کے انفلوئنس کی وجہ سے اپنی ذات کو یا اپنے اوپر کسی نقصان سے بچانے کے لیے کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو ایسے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ اللہ اس پہ پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ اور اس چیز کا ہمیں ملتا ہے قرآن کریم میں بھی اشارہ، سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جس میں تم نے خطا کی، غلطی کی، لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا اس پہ یقیناً پکڑ ہوگی، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی فرمایا گیا کہ کوئی غلطی سے کوئی چیز ہوگی جو انسان دل میں اس کا ارادہ نہیں تھا اس کا، تو یہ چیز تو معاف ہے، لیکن جس چیز کو انسان نے بطور ارادہ کیا ہے، پختگی کے ساتھ کیا ہے، تو اس پر یقیناً اللہ رب العزت پکڑ فرمائیں گے اور اس کا حساب بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ کہ کوئی غیر ارادی طور پر غلطی کا ارتکاب کر لے، کسی کی جان مال کا نقصان ہو جائے، تو یہ چیز اس کو گناہ گار نہیں بناتی، بلکہ اس کو نقصان کی تلافی البتہ کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کو گناہ گار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین میں قتل خطا پر دیت رکھی ہے، اور اسی طرح کفارہ وغیرہ رکھا ہے کہ جو انسان غلطی سے کسی کی جان کو نقصان پہنچا لے تو وہ دیت عطا کر دے، کفارہ دے دے، تو اس صورت میں وہ اللہ رب العزت کے ہاں مجرم شمار نہیں کیا جاتا۔ طیب، آگے دیکھیے اللہ رب العزت کی جو رحمانیت ہے، دوبارہ آگے دیکھیے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ احزاب کے اندر وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ،
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے، ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر باقاعدہ معافی مانگیں، اللہ رب العزت اس بات کا اظہار کریں، جیسے سورہ بقرہ میں ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے اس چیز پر مواخذہ نہ کیجیے جو ہم سے بھول چوک ہو جائے یا ہم خطا کر دیں، غلطی کر لیں، ہمیں اس چیز پر نہ پکڑیے گا۔ اور اسی متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اسے قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد اس حدیث میں معافی کی جو تیسری قسم بتائی گئی ہے وہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں کیا گیا کوئی عمل، اس پر بھی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی انسان کو، کسی صاحب ایمان کو اس کی رضا کے بغیر کسی زبردستی طور پر اس سے کوئی ایسا کام کروایا جائے یا کوئی بات کہلوائی جائے جو شریعت کے مخالف ہو، لیکن آدمی اس کو ناپسند کرتا ہو تو اس کی ناپسندیدگی معتبر سمجھی جائے گی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور کوئی دنیاوی یا اخروی سزا جو ہے وہ اس کا وہ مستحق نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر بھی منہ سے نکال دیتا ہے تو یہ بھی اس پر بھی اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، شرط یہی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر قائم رہے، مطمئن ہو، تو اس پر کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے سورہ نحل کی بھی آیت موجود ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانه الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے اپنے ایمان کے بعد، سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے، اس کا دل مطمئن ہو کفر پر، تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو مجبور کرے کہ وہ کوئی کلمہ کفر کہے یا کوئی اور ایسی بات کہے، کوئی فعلی کفریہ فعل کر دے، تو اس کو اگر وہ کر بھی دے اپنی جان بچانے کے لیے یا اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اور اس کا دل مطمئن ہو، تو ایسے شخص کو کافر بھی نہیں کہا جا سکتا، اور اللہ رب العزت کے یہاں بھی اس کا کوئی پکڑ وغیرہ نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اس کو اس بات میں مجبور کیا جائے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی جان لے لے، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، تو اس صورت میں اس کو یقیناً یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی جہاں تک اپنی ذات کی بات ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن کسی اور کو نقصان پہنچانا، کسی اور کی جان کو نقصان پہنچانا، یہ چیز نہیں کر سکتا۔ انسان کو اس میں پھر یہی کرنا ہوگا کہ وہ ڈٹ جائے اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اگر وہ کرے گا تو یقیناً شریعت کی مخالفت کرے گا اور اللہ رب العزت کے ہاں مجرم تصور کیا جائے گا۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں میں معافی مانگتا رہے، اور یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ ان سے کہیے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ بخش دیتے ہیں، بے شک وہی تو ہیں جو بہت زیادہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ جو بندوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، بلا شبہ وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوں۔ ابھی دیکھیں ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 40 جو کہ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتک لموتک رواہ البخاری۔ جناب ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا تم پردیسی کوئی اجنبی ہو یا کوئی مسافر ہو، یعنی اتنی
گہری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابن عمر کو نصیحت فرمائی. اور پھر امام نووی رحمہ اللہ نے ابن عمر کا اپنا بھی ایک قول نقل کیا ہے کہ ابن عمر اکثر فرمایا کرتے تھے اپنے لوگوں سے، اپنے ارد گرد، کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرو تو پھر شام کے منتظر نہ رہو، اور اپنی صحت سے، اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے اس فانی دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا. ایک مسلمان کے لیے کس طرح زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، تو وہ ہے مسافر کی طرح. ایک اجنبی شخص جو کسی چند دنوں کے لیے کسی بستی میں آیا ہو اور اس کے بعد وہ یہاں پر تھوڑا وقت گزارے، اپنی حاجت پوری کرے اور چلا جائے. اسی طرح جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے جو کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق وہاں وقت گزارتا ہے اور پھر آگے چلا جاتا ہے. تو اس طرح انسان کو، ایک مسلمان کو اس دنیا میں رہنا ہے کہ اسی دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لینا، اس کی جو چکا چوند ہے اس کے اندر رہ کے اپنے ایمان کو بیچ نہیں ڈالنا اور اس کا سودا نہیں کرنا، بلکہ اس دنیا کو دارالامتحان سمجھ کے اس کے اندر رہنا ہے کہ یہاں پر ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دارالامتحان ہے کہ جہاں ہم ایک ٹیسٹ دینے آئے ہیں. اس کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے، وہ اعمال کرنے ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے جس سے روکا ہے، تاکہ ہم اس کا ریوارڈ حاصل کر سکیں اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش ہوں اور ہمارا حساب ہو. تو یہی وہ وجہ ہے کہ اس حدیث میں بھی عظیم وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس دنیا میں مسافر خانے کی طرح رہو. کہ جس طرح کوئی مسافر خانہ ہوتا ہے جس پہ لوگ آتے ہیں، سستاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی اسی طرح انسان نے زندگی گزارنی ہے کہ اس کو حقیقی نہیں سمجھنا، یہاں کی جو نعمتیں ہیں اس کو بھی حقیقی نہیں سمجھنا اور ان کے پیچھے اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کر لینا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے. اور اس حوالے سے مختلف آیات بھی ہمارے پاس ہیں جو اس مفہوم کو واضح کرتی ہیں. سورہ عنکبوت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ دنیا کی جو یہ زندگی ہے یہ صرف ایک دل لگی کی چیز ہے اور یہ ایک کھیل تماشا ہے صرف، اور بلا شبہ آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے. اگر یہ لوگ جانتے ہوں، یعنی اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور اس پر غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ زندگی، جو دنیا کی زندگی، یہ تو کھیل تماشے کی ہے کہ چند وقت کے لیے اور اس نے ختم ہو جانا ہے، جبکہ انسان کا جو آخری، اس کا جو حقیقی گھر ہے، وہ اس کی آخری جو منزل ہے وہ آخرت کے اندر ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حشر کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے، آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس نے اپنے دن کو کس طرح گزارا ہے، اس میں نیکیاں کی ہیں، اللہ رب کی فرما برداری والے کام کیے ہیں، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچایا یا نہیں بچایا. اور اللہ سے ڈرو واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو یہاں پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گر سکھایا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر معاملات کس طرح لے کے چلنے ہیں اور کس طرح رہنا ہے. اس حدیث کے بعد جناب ابن عمر کا جو قول امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، اس کے اندر بھی یہی وصیت ہے کہ انسان اپنے وقت کو قیمتی جانے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنی موت کے لیے تیاری کرے، اپنی آخرت کے لیے وہ کام کرتا رہے، اس کو سنوارنے کے لیے کام کرے، اور بیماری اور موت سے پہلے صحت کے اندر، زندگی کے اندر اپنے ایسے کام سر انجام دے جو اس کو آگے فائدہ دیں گی. کیونکہ جب انسان پر کوئی بیماری آ جاتی ہے، جب اس کی صحت جواب دی جاتی ہے، تب بھی وہ بہت ساری خیر سے محروم ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے نیک کام جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا وہ نہیں سر انجام دے سکتا. تو ابن عمر اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم پر ایسا وقت آئے کہ تمہارے جسم میں جان نہ رہے، تم بیمار ہو جاؤ خدا نخواستہ، تو اپنی صحت کو غنیمت جانو اور اللہ رب العزت کے فرما برداری والے کام کو. اور اسی طرح جب انسان پر موت آ جاتی ہے تو بھی اس کے ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے اور وہ نہیں کر سکتا جو وہ چاہتا تھا. تو جب تک انسان کو زندگی ملی ہوئی ہے،
اللہ رب العزت نے اس کی سانسیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو چاہیے کہ اس کو اس کی اطاعت میں گزارے، اور اس بات کے انتظار میں نہ رہے کہ میں اس کو کل کر لوں گا اور میں شام کو کر لوں گا۔ جو اس کو موقع ملا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ دن میں صبح کا وقت اس کو ملا ہے تو اس کو صبح کے وقت میں جو وہ نیکی کر سکتا ہے، جو اس کو میسر ہے، اپنے آپ کو اللہ رب کی فرما برداری میں گزارے۔ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ رات کو کر لوں گا، اور اس طرح جس کو رات ملی ہے اس کو چاہیے کہ وہ رات میں ہی اپنے جو اعمال کرنا چاہتا ہے نیک اس کو وہ کرے، اس کو اگلے دن کے لیے نہ چھوڑ کے رکھے، کیونکہ نہیں معلوم کسی کو کہ کب اس کی زندگی ختم ہو جائے، کب اس کے اوپر کوئی بیماری آ جائے، کب اس کی جو فراغت ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی کیا ہے؟ زندگی کو موت سے پہلے، کہ موت آنے سے پہلے انسان کو اپنی زندگی کے ایام کو بامقصد گزارنے ہیں۔ صحت کو بیماری سے پہلے انسان جب تک صحت کے اندر ہے تو اپنے کاموں کو سنوارے اور نیکی کی طرف رغبت کرے۔ تیسرا، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، کہ جب انسان کے پاس فراغت موجود ہے، وقت موجود ہے، تو اس کو اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے نیک کاموں میں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی میں، اس سے پہلے کہ اس کو کوئی مشغولیت آ جائے اور اس کو اس چیز کا موقع بھی نہ ملے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یہی والی بات ہے کہ جب انسان کو پاس جوانی کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو عام طور پر بوڑھے لوگ نہیں کر سکتے، ان کے قوا ضعیف ہو جاتے ہیں، ان کا سراپا ضعیف ہو جاتا ہے، وہ اتنی محنت نہیں کر سکتے جتنی جوان لوگ کرتے ہیں۔ تو ہر مرد اور مسلمان مرد اور عورت کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے جوانی کی نعمت دی ہے کہ وہ اس چیز کو اس کی خوشنودی میں گزاریں، اس سے پہلے کہ ان پر بڑھاپا آئے اور ان کی کمر جھک جائے۔ اور پھر فرمایا مالداری کو محتاجی سے پہلے، کہ اپنے مال کو بھی صحیح جگہ پر استعمال کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ بھی ایک مومن کی شان ہے، اس کے لیے یہ فائدہ مند چیز ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے اوپر کوئی محتاجی آ جائے اور اس کے ہاتھ سے مال ہی سارا نکل جائے، تو اس کو اپنے مال کو بھی اچھی جگہ پر خرچ کرنا چاہیے اسکیم کے تحت، اور ایک مکمل اس کے ایک مکمل پلان کے ساتھ۔ آگے حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 41 ہے ہمارے پاس جناب عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، حدیث حسن صحیح رویناه في كتاب الحجة بإسناد صحیح۔ جناب ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور ہمیں کتاب الحجہ میں اس کی صحیح سند ملی ہے۔ یعنی یہ حدیث اگرچہ کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، حسن صحیح کہا ہے، لیکن بہت سارے محدثین نے اس کی سند کو ضعیف بھی کہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی جو ہے اس کی سند میں وہ کافی کمزور راوی ہیں، جس کی بنا پر اس کی سند بہرحال کمزور ہے، اس میں کلام ہے۔ اور اس کا جو معنی ہے اس حوالے سے مختلف آیات بھی ہمارے پاس ہیں۔ یعنی اس کا جو بنیادی موضوع ہے اس حدیث کا وہ یہی ہے کہ انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط طور پر کرے، اس چیز کا بیان اس میں بیسیکلی ہو رہا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اس حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ دیگر ہمارے پاس نصوص بھی ہیں۔ سورہ نساء میں دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ نہیں، آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپس کے اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں، تو ہی یہ مومن ہو سکتے ہیں۔ یہی بات ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس طرح سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کا ایک موجود ہے، ہمیں ایک کاٹ کے دوبارہ،
اور اس طرح صحیح بخاری کے اندر بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جہاں تک کہ میں اس کی اولاد، اس کے والدین، ان سب لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جا۔ تو بندہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائے گا، اپنی مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، والدین سے اور تمام محبت کرنے والوں سے، تو اس صورت میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت بھی اس کے اوپر لازم ہوگی اور وہ کرے گا یقیناً، تو اسی وقت اس کا ایمان بھی کامل ہوگا۔ اور یہی وجہ کہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہ 3 خصلتیں، 3 کوالٹیز ایسی ہیں اور جس میں ہوں گی اس شخص نے ایمان کی حلاوت محسوس کر لی، اس کا ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور دوسرا وہ محض اللہ کے لیے محبت، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور وہ کفر میں واپس جانے کو ایسا ہی برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے، یعنی اس کو کفر سے بھی اتنی نفرت ہو جس طرح کسی انسان کو اس بات سے نفرت ہے یا یہاں پسندیدگی ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو اس حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت جس کو مل جائے وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اس کی حلاوت محسوس کر لیتا ہے، اور یقیناً محبت ہوگی تو اس کی کامل اطاعت اور فرما برداری بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ یقیناً اہل ایمان میں سے نہیں ہے، اور اس کو نہ اللہ کی محبت نصیب ہو سکتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ کہہ دو ان سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، فاتبعونی، تو اللہ تم سے محبت فرمائیں گے اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اطاعت، پیروی، فرما برداری، ان کی سنت کی پیروی کرنا، اس پر کاربند رہنا، یہ کس قدر ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم اللہ رب العزت کی محبت بھی نہیں پا سکتے، اور جس کو اللہ رب العزت کی محبت نہ ملی تو اس شخص کا پھر کیا انجام ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ بہت مشہور صحابی ہیں جناب عبداللہ بن عمرو بن العاص، جو کہ ایک بڑے صحابی کے بھی بیٹے ہیں، عمرو بن عاص کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور بہت ہی زاہد اور عابد شخصیت مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب نامہ بھی ملتا ہے، دوست کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کی کنیت ابو محمد ہے، اور یہ اپنے والد سے بھی پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 63 ہجری میں یا بعض کے نزدیک 70 ہجری میں آپ فوت ہوئے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کریں، چنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا بھی کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قریش نے ایک بار اعتراض کیا کہ تم ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیتے ہو جو ان کے منہ سے نکلے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں، تو آپ نے یہ چیز سن کے آپ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنا چھوڑ دیا، اور پھر یہ بات آپ کے سامنے بھی بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ اکتب، آپ اس کو لکھیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس کے دوبارہ اس بات کو اکتب، آپ لکھیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو باقاعدہ اجازت بھی دی۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 42 جو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے بیسیکلی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، بے شک جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کتنے بھی ہوں، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تب بھی میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے سامنے لے کر آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے، اس حال میں ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، تو میں تیرے پاس زمین بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور اس کو حدیث حسن صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث عظیم حدیث ہے جو حدیث قدسی بھی ہے، جس کا بنیادی موضوع ہے اللہ رب العزت کی مغفرت کی وسعت، اور اسی طرح اس کے اندر توبہ و استغفار کی فضیلت بھی ہمیں ملتی ہے، اور شرک کی مذمت ملتی ہے کہ شرک کس قدر برا گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے اور انتہائی نحوست والا گناہ ہے۔ اور اس حدیث کے حوالے سے ہمیں مختلف آیات بھی ملتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت اور اس کا بیان فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشے گا، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب کا سب جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ انتہائی لامحدود ہے، بہت زیادہ بے انتہا ہے اللہ رب کی رحمت، اور وہ انسان جتنا بھی گناہ کر لے اور اس پر وہ پشیمان ہو کہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو اور اس کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھے اور اس سے توبہ استغفار کرے، تو یقیناً اللہ رب العزت کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، صرف اس شرط پر کہ وہ شرک سے بچا رہے۔ اگر وہ شرک جیسی گندگی میں آلودہ ہو کے آتا ہے، اپنے کپڑے اور اپنی روح، اپنے نفس کو گندا کر کے لے کر آتا ہے اللہ رب کے سامنے، تو پھر کبھی بھی اللہ رب العزت اس چیز کو معاف نہیں فرماتے، ایسے شخص کو بخشش نہیں ملتی۔ پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک جیسی گندگی سے پاک کرے، اس کے بعد اگر اس سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں اور وہ پشیمان ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تو اس کو معافی بھی ضرور ملے گی، اور اللہ رب العزت کو وہ ہمیشہ رحمت کرنے والا ہی پائے گا۔ اور اس حوالے سے سورہ زمر میں بھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے بندو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے آپ یہ کہیے یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلا شبہ اللہ رب العزت سارے گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے جو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا گناہ کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان یقیناً اپنے نفس سے مجبور ہو کے شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کر لیتا ہے، تو اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے شرک کی بیماری سے، اور اگر اس سے گناہ سرزد ہو بھی گئے ہیں تو اس پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے اور اپنے رب کی طرف پلٹے۔ طيب، یہ چیز اللہ رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو کہیے کہ میں بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکاریں تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں استغفار کی کثرت کا بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنے کی بھی تلقین ہے، شرک اکبر بھی اور شرک اصغر بھی، یقیناً دونوں گناہوں سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہم اللہ رب کی رحمت سے
قریب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہمارے جو 40 نوویہ ہیں اس کا اختتام ہو جاتا ہے, جو 42 حدیثیں امام نووی رحمہ اللہ کی. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان 42 حدیث میں امام ابن رجب رحمہ اللہ انہوں نے مزید 8 حدیث کا اضافہ کر کے اس کو 50 حدیث تک اس مجموعے کو پہنچا دیا تھا. انشاءاللہ ہم اگلی مجالس میں انشاءاللہ ہم اگلی مجالس میں مزید ان 8 احادیث کو بھی پڑھ کے اس پورے زیادہ جو رجبیہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں امام ابن رجب کی طرف سے جو اضافہ کردہ 8 احادیث ہے اس کو بھی مطالعہ کریں گے. اور یہ 50 احادیث جو دین اسلام کی اساس سمجھی جاتی ہیں, اصول و قواعد پر مبنی, اس کا انشاءاللہ مطالعہ مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے, اور ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے. هذا والله اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.